اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے تھے؟ کیا ہم اپنا گھر چن سکتے تھے؟ کیا اپنا خاندان چن سکتے تھے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا بھی ہم پر فرض ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم سیرت نبی کا پہلا چیپٹر انشاء اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ سیرت نبی سمجھنے کے لیے ہمیں آگے کے اور پیچھے کے حالات جاننا ضروری ہیں۔ چلتے ہیں آج سے 4000 سال پہلے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر یا طارق بتایا جاتا ہے۔ جب ان کے والد 75 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی اور تھے، ناحور اور حاران۔ حاران کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حاران بہت جلد وفات پا گئے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے باشندے تھے۔ اس زمانے میں سلطنت بابل بڑے عروج پر تھی۔ اس سلطنت کی مالی حالت بڑی مستحکم تھی۔ جو فوجی طاقت تھی وہ بڑی زبردست تھی۔ دولت کی کثرت تھی، اور دولت کی کثرت نے بادشاہ کے دماغ میں اس قدر غرور بھر دیا تھا کہ اس نے سلطنت کے عبادت خانوں میں اپنے سونے کی مورتی رکھوا دی تھی، اور حکم دیا تھا کہ سب لوگ میری مورت کو سجدہ کریں، اور منت اور نذر و نیاز بھی میرے ہی نام کی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت آزمائشوں سے گزارا، اور ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور اپنے مشرک باپ کو بڑے ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ بخاری میں روایت ہے کہ قیامت والے دن ان کے باپ نجاست میں لتھڑے ہوئے ایک بجو کی شکل میں نظر آئے گا، جس کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی۔ بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پسند نہیں آئی، کیونکہ اسے قبول کرنے کی صورت میں بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت صرف بادشاہ نے ہی نہیں کی، بلکہ خود ان کے گھر کے افراد نے بھی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے بت پرستوں کو سبق دینے کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب قوم کے لوگوں نے بتوں کی ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھی تو پتہ لگوایا یہ کام کس نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا۔ قوم نے پوچھا، کیا ہمارے معبودوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بڑے بت سے پوچھو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تو کہنے لگے، تمہیں تو معلوم ہے یہ بت باتیں نہیں کرتے، پھر کیوں تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم اس سے پوچھ لیں؟ قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اختیار کرتا ہے۔ بت پرست کہنے لگے، عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہوئے، اور اس سے اتنی چنگاریاں اڑنے لگیں کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر جو ذکر جاری تھا وہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے ان کو باندھا گیا تھا۔ بہرحال کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مغلوب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے ان کو نقصان میں ڈال دیا۔ بلا شبہ یہ ایک کڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ قرآن میں ایک سرکش اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مناظرے کا بھی ذکر ہے۔ وہ بابل کا بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ نمرود نے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ لوگ اللہ لینے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے۔ اس سے پہلے ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت ڈسکشن شروع ہو گئی۔ تو نمرود نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی کرتا ہوں۔ اس کے سامنے 2 آدمی لائے گئے جن کے لیے پہلے سے سزائے موت ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، ایک کو قتل کر دے، ایک کو معاف کر دو۔ یہ فریب دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ میرے ہاتھ میں بھی تو کنٹرول ہے، میں جسے چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک اور دلیل دی کہ ٹھیک ہے، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو یہ بات سن کر کافر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے ابراہیم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے اس کا خاتمہ ایسے کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیجے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا، پھر ان مچھروں کو لشکر پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح نوچا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک